السلام جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور ایک کر مجھ کو اپنی عبادت کرنے کے لیے اور ان بتوں سے بچا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امام الانبیاء، نبیوں کے امام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابو الانبیاء ہے، نبیوں کے باپ۔ ان کی نسل سے ہی سارے پیغمبر ہوئے۔ جب باپ نے کہا کہ نکل جا میرے گھر سے، میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ 40 سال عمر تھی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ 75 سال جب آپ نے ہجرت کی، باپ کو سلام کیا اور چل دیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ان کے ساتھ لوط بن فاران، لوط علیہ السلام بھی سفر میں تھے۔ یہاں سے مصر پہنچے۔ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، رکیون نام تھا اس کا، تو جو بھی حسین عورت ہوتی اس پر ہاتھ ڈالتا۔ تو نبیوں کا گھرانہ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی دور کے اندر ساری امت سے حسین ہوتا ہے، نبی بھی حسین ہوتا ہے اور ان کی اولادیں بھی۔ جب اس نے یہ برا ارادہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا یہ تو میری بہن ہے، چچے کی بیٹی تھی، اسلامی بہن بھی تھی، لیکن اس نے بادشاہ تھا لے گیا، برے ارادے سے اب آگے والا نے پکڑ لیا اس کو، دوسری بار پھر پکڑ لیا، اور اللہ ادھر نفل نہیں لیے ابراہیم علیہ السلام نے، تو شیشہ کر دیا، اللہ سے سارے نظر آتے رہے، شک نہ ہو۔ پھر اس سے پتہ چلا یہ تو بہت برگزیدہ عورت ہے، اس نے اپنی بیٹی ساتھ کر دی جس کا نام ہے ہاجرہ علیہ السلام۔ عیسائی اور یہودی کہتے ہیں وہ لونڈی تھی، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم تاریخ کے اندر بھی ہے کہ وہ شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی۔ خیر وہ چلے وہاں سے، مصر سے کنعان پہنچے۔ کنعان پوتا تھا نوح علیہ السلام کا، کنعان بن سام بن نوح۔ پھر وہاں سے شام کا علاقہ منتخب کیا۔ حاضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ انہوں نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما۔ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو خوشخبری دی بردبار بیٹے کی۔ بیٹا ہوا، سارہ علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، 80 سال کی عمر تھی جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے۔ ادھر اللہ کا حکم آ گیا ان کو لے کر یہاں سے جہاں میرا گھر آباد ہونا ہے بیت اللہ، وہاں چھوڑیا، اونٹ پر بٹھایا اور بچے کو ساتھ لیا، چند دن کا تھا۔ وہاں جا کر حتیم کی جگہ ہے، اللہ سب کو لے کر جائے، حتیم خانہ کعبہ کی جگہ ہے۔ جب دوبارہ اس کو بنایا گیا تھا تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ اس کے اندر حرام کا پیسہ نہیں لگانا۔ جتنے پیسے تھے وہ گھر تیار ہوا، حتیم کونا بچ گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ نبی میں بیت خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہے، آپ نے فرمایا کہ حتیم کے اندر پڑھ لے، یہ بھی حصہ ہے خانہ کعبہ کا۔ وہاں ماں بیٹے کو چھوڑا اور چل دیے۔ پیچھے دوڑی، کہنے لگی ابراہیم میں نے ابھی کبھی نافرمانی نہیں کی، کبھی جھگڑا نہیں کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جنگل کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہو، کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو پھر بات کہتی ہیں جاؤ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو پھر جاؤ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ساتھ ہی پہاڑ کے اندر چلے گئے اور وہاں دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں جو آبادی ہوگی نا ان کو پھلوں سے رزق دینا، اس وقت بھی وہاں وہ پھل ملتے ہیں جو کسی دنیا کے اندر نہیں ہوتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضور بھی فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور اپنی ماں کی بشارت کا، اور اپنی ماں کا خواب اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ خیر وہاں چھوڑ کر دعا مانگ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں تیرے گھر دے کول چھڑ کے چلے ہیں جتھے کوئی فصل نہیں، غیر زرعی زمین ہے، اجے بھی غیر زرعی ہے، پہاڑ ہی پہاڑ نے چاروں طرف، وہ تو طائف دے وچوں سارا پھل آندا ہے،
وہ شام چو جبرائیل علیہ السلام مٹی لیا کے اتنے لائی سی شام دی تو اتوں پھل آندا فرمایا میں تیرے گھر کو چھڑ کے چلے تو غیر تیری زمین ہے ربنا یقیم الصلاۃ اللہ یہ نماز بھی قائم کریں اور ان کے دل اس طرف پھر جائیں اس گھر کی طرف ورزقہم من الثمرات اور پھلوں سے ان کو رزق دینا لعلہم یشکرون تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ اس کے بعد کافی دعا مانگی آپ نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق سب تعریف تیرے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ ان ربی لسمیع الدعا بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اے اللہ مجھے کر کے میں نمازی بنوں اور میری اولاد کو بھی من ذریتی اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ ربنا تقبل دعا اے میرے اللہ میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور مومنوں کو بھی قیامت کے دن جس دن یوم یقوم الحساب حساب کا دن ہو۔ وہاں سے دعا مانگی اور واپس چلے گئے، خیر اللہ تعالیٰ واپس لے گیا۔ اسی طرح سورہ شعراء کے اندر بھی انہوں نے اس کا ذکر آتا ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم ان پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ جب اس نے کہا اپنے باپ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی ما تعبدون کس بات کی بات کرتے ہو؟ قالوا کہنے لگے نعبد اصناما ہم تو بتوں کی بات کرتے ہیں اور یہاں ہی ہم ان کا اعتکاف کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونکم اذ تدعون ابراہیم نے کہا جب تم پکارتے ہو وہ سنتے ہیں؟ او ینفعونکم یا تمہیں نفع دیتے ہیں، او یضرون یا تمہارا نقصان کرتے ہیں۔ قالوا کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، جیسے وہ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان کے اندر کسی کو پوچھ رہا رسم و رواج جی ہمارے بڑے کردے آ رہے ہیں اسے بھی کر لیں گے، اللہ سمجھ دے توفیق دو۔ فرمایا کہ یہ میرے دشمن ہیں اور اللہ میرا رب العالمین ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میری رہنمائی کی ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین وہ اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اور آگے جب باری آتی ہے بیماری کی وہاں اپنی ذمہ لے لیا، وہاں نہیں کہا اللہ مجھے بیمار کرتا ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں بیمار ہوتا ہوں نا وہ شفا دیتا ہے۔ وہاں نہیں کہا کہ پلاتا کھلاتا تو کہہ دیا نا، وہاں نہیں ذمہ لگا کہ مجھے بیمار کرتا ہے، وہاں میں جب بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین وہ مجھے مارے گا بھی پھر زندہ بھی کرے گا۔ والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے گا، لیکن نبی ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ یوم الدین قیامت کے دن رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین اللہ تعالیٰ مجھے حکومت عطا فرما اور صالحین میں شمار کر لے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور آگے کی دعا آ رہی ہے جو ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ تقریباً 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے، 2585 سال اللہ کے نبی سے پہلے اور 1444 سال یہ ہو گیا، تقریباً 4000 سال بنتے ہیں۔ فرمایا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین اللہ تعالیٰ جو پیچھے آنے والی دنیا ہے ان کی زبان پر میرا ذکر خیر جاری فرما دے بس۔ اب دیکھ لو 4000 سال ہو چکے ہیں، اب انہی کے چرچے ہیں، حج کو لوگ جا رہے ہیں نا، یہ ان کا سارا منظر ہے۔ جب اس کے حضرت علیہ السلام کے پاس کھانا ختم ہوا، ستو ختم ہو گیا، اب دیکھ رہی ہیں کیا کروں۔ اب یہ تصور کریں جب ان پر پہلی رات آئی تھی جنگل کے اندر وہ کیسے ماں بیٹا بیٹھے تھے، اندازہ لگائیں، کوئی آبادی نہیں ہے، دور دور سے کہیں انسانوں کی آواز نہیں آ رہی۔ اخیر جب ختم ہوا تو بچہ بھلکنے لگا تو پھر 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ
صفا اور مروہ اللہ کے شعائر سے ہیں۔ من حج البیت او اعتمرا، جو حج کرے یا عمرہ کرے، ان یطوف بہما، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا بھی طواف کرے صفا مروہ کا۔ آپ نے 7 چکر لگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت علیہ السلام تیرے بعد کوئی پیغمبر بھی آیا نا، اس 7 چکر لگایا تو حج قبول ہوگا۔ اس طرح ہمارے نبی نے، صحابہ نے، سب نے، ابھی ہم جاتے ہیں اس کو صحیح کہتے ہیں، صفا سے مروہ، پھر مروہ پیچھے 7 چکر لگاتے ہیں۔ اللہ سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ میری ذکر خیر فرما دے لوگوں کی زبان پر جو آنے والے لوگ ہیں۔ اب ہم قربانی تو کریں گے، لیکن جس شخص نے یہ نظام شروع کیا اس کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ کیا ہے، بڑے خوش کرم بیل بھی لیں گے، بکرے بھی، بڑا کچھ لیں گے، لیکن ان کی زندگی پڑے 40 سال کے تھے جب یہ آگ میں ڈالے گئے، 75 سال تھے جب یہ ہجرت کر کے چلے گئے، وطن چھوڑ دیا۔ نبی کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرت ویسے بھی فرض ہے، اللہ کی سنت بھی ہے۔ نبی علیہ السلام 75 سال وہاں گزارے تھے، 100 سال یہاں گزارے، 80 سال کے تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دیے، 99 سال کے ہوئے، ایک کم 100 تو سنت کا طریقہ اپنے سنت کی، اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی، اور 100 سال کے ہوئے تو اللہ نے اسحاق علیہ السلام دیے، سارہ علیہ السلام کو بھی، ان کو بھی بیٹا دے دیا۔ خیر نسل ساری ان کی چلتی ہے۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثِ جنت نعیم، اللہ تعالیٰ مجھے نعمت والی جنت کا وارث بنا دے۔ 3 بار جب مسلمان اللہ سے عرض کرتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، تو جنت خود سفارش کرتی ہے اللہ کے ہاں، اللہ یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دے۔ اس وقت 3 بار آدمی کہتا ہے مسلمان اللہ جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم اللہ کو کہتی اللہ اس کو بچا لے، جب یہ پناہ مانگ رہا ہے تو اس کو بچا لے۔ یہ دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ مجھے نعمت والی جنت عطا فرما، واغفر لے ابی انہ کان من الظالمین، ظالمین میرے باپ کو معاف کر دے وہ گمراہ ہے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ اڑا رہا ہے تو سورہ توبہ میں آتا ہے آپ نے پھر بخشش کی دعا مانگنے کو آپ کو منع کر دیا گیا۔ ویسے بھی اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا رشتہ دار یہ مشرک ہے اس کے لیے دعا نہیں مانگنی، مشرکوں کے لیے دعا نہیں مانگنی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی روک دیا گیا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو جنت دے، پرہیزگاروں کو جنت دے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور باغی لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، بغاوت سے محفوظ فرمائے۔ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، ان کو کہا جائے گا قیامت دن وہ کدھر ہے تمہارے وہ، قِيلَ لَهُمْ ان کو کہا جائے گا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، وہ کدھر ہے جن کی تم عبادت کرتے تھے بتاؤ۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، سارے شیطانی گروہ کٹھے کرو، آجو بات کٹھے ہو۔ قَالُوا هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، کہیں گے وہ بھی جس کے اپنے جھگڑنے لگ پہن کے۔ سورہ مجادلہ میں آتا ہے کہ 2 گروہ کا ذکر وہاں ہے، 2 گروہ، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ حزب اللہ کا کام اس زمین کے اندر اللہ کے دین کا کام کرنا، مساجد، مدارس، قرآن کی اشاعت، سنت کی اشاعت، درس و تدریس، دین کے ساتھ لگاؤ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور شیطان کے گروہ کا کام اس کو روکنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حزب اللہ میں شمار کر لے۔ دعا مانگا کر یا اللہ ہمیں اپنے گروہ میں شامل کر لے۔ حزب اللہ سورہ مجادلہ 28 پر ہے، اور فرمایا کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم تم گمراہی زار کے اندر ہو۔ دنیا کے اندر پیغمبروں کا جھگڑا مشرکوں کے ساتھ ہی رہا ہے اور زیادہ تر سرداروں کے ساتھ رہا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، سرداروں نے کہا قوم میں سے کیا ہے تمہارے پاس، حضور کو تانا مارتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی ڈیرا نہیں ہے، باغ نہیں ہے، کوئی نفری نہیں ہے، یتیم ہے تو، ہم سردار مکے کے کیسے تجھے سردار مان لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، ایسا نہ ہو کہ آپ ان باتوں کو سن کر وہی چھوڑ دیں۔ ان یقولون، جو کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، اس کے پاس خزانہ بھی نہیں ہے اور فرشتہ بھی ان کے پاس نہیں ہے،
آپ ڈرانے والے ہیں، ان باتوں سے آپ کا سینہ تانگ ہوتا ہوگا، ذائقم بھی صدروں کا، آپ کے دل کا تنگی تو آتی ہوگی ان کی باتیں سن کر، پرپٹ کرتے تھے۔ بلکہ ان ظالموں نے یہ کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول قرآن سناؤ دے وہ شور کر دیتے، کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس پیغمبر کا قرآن نہ سنو، فَأَلْغَوْا فِيهِ ہے، شور ڈال دیا کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ بلکہ نضر بن حاضرہ سے جو نضر بن مالک ہے، اس نے تو ایران سے 2 کجریاں لی ہوئی تھی گانے والی، اللہ کے رسول قرآن سناتے وہ کجریاں جانا شروع کر دیں۔ دیکھو کتنی ازمائش نبیوں پر آتی ہے، کیا حال ہوتا ہوگا وہاں، ساری دنیا الٹ کر اس طرف چلی جاتی، آپ اکیلے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ انہی تکلیفیں 12 سال تک مکہ کے اندر آتی رہیں، لیکن آپ دستور چلاتے رہے، اللہ کہتے فکر نہ کریں، آپ چلتے رہیں، انشاءاللہ غالب آ جائیں گے۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیہ، ان باتوں کے اندر اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثر المؤمنین، اکثریت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، لیکن تیرا رب غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحیمیت میں لے لے، ہر وقت اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ اللہ فرمایا کہ غالبت رحمتی علی غضبی، جو سابقت رحمتی علی غضبی، 2 لفظ آتے ہیں، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی، ورنہ ہم تو پکڑے جاتے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر تمہارے ظلموں کی وجہ سے تمہیں پکڑنا شروع کر دے، شام کو تمہارا ایک بھی نہ بچے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ہم تمہیں ایک مقرر وقت کا ٹائم دیتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وہ وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر ایک سیکنڈ منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان کی سیرتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، حضور کی سیرت کو سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔